بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے اعلیٰ نعمت وہ نعمت ایمان ہے۔ یہ ایمان کی نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، تمام نعمتوں سے ارفع ہے، تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کہ باقی ساری نعمتیں وہ نعمتیں تب بنتی ہیں جب نعمت ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان کی نعمت موجود نہ ہو تو باقی ساری کی ساری نعمتیں وہ نعمت نہیں ہیں بلکہ وہ وبال ہیں اور اللہ کا عذاب ہے۔ جتنی بھی ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اگر ایمان موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے، تو پھر تو یہ نعمتیں ہیں۔ کھائیں پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر ایمان موجود نہیں ہے تو جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنا زیادہ حساب ہوگا، اور اللہ رب العزت کو کوئی حساب دے سکتا؟ وبال جان ہے پھر یہ ساری نعمتیں۔ دوسری وجہ، وہ تمام اعمال صالحہ جو ہم انجام دیتے ہیں، وہ اعمال صالحہ جو کل قیامت والے دن ہمیں سورج کی گرمی سے بچانے کا سبب بنیں گے، وہ اعمال صالحہ جو ہمارے لیے عرش کے سائے کا حصول بنیں گے، وہ اعمال صالحہ جو جہنم کی گرمی سے بچانے کا ہمارے لیے سبب بنیں گے، وہ اعمال صالحہ جو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، وہ اعمال صالحہ جو کل قیامت والے دن ہمیں قیامت کی گھبراہٹ سے بچانے کا سبب بنیں گے، وہ اعمال صالحہ تب قبول ہوتے ہیں جب ایمان کی دولت موجود ہو۔ اگر ایمان کی دولت موجود نہ ہو تو یہ اعمال صالحہ کی کوئی وقت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم NGOs، آپ دیکھتے ہیں یہودی عیسائیوں کے بڑے بڑے ادارے، دارالامان، یتیم خانے، یتیموں کی کفالت کرنے والے ادارے موجود ہیں، کتنے کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر ان اعمال کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ جتنے اعمال ہیں ان کے، اگر ایمان موجود نہیں ہے، ان تمام کے تمام اعمال کو ہم ہباء منثورا بنا دیں گے، اڑا دیں گے، خاک مٹی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ جتنے بھی عمل کرتے ہیں کافر، ایمان کی دولت موجود نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ تیسری وجہ، اعمال صالحہ کے اندر ایمان وزن کا کام دیتا ہے۔
جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو اس بندے کا بھی بہت وزن ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل تھوڑا سا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر بہت زیادہ وزن ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، درخت کے اوپر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہے تھے، صحابہ کرام نے ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھی، ہنسنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کل قیامت والے دن یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیاں، ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ ایمان کا وزن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک کافر کو لایا جائے گا، خوب موٹا تازہ فربا کافر، لیکن جب میزان کے اندر رکھا جائے گا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ایمان، حدیث بطاقہ آپ دیکھ لیں، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، رجسٹر بھرے پڑے ہیں گناہوں سے، مگر ایک چھوٹی سی چٹ کے اوپر، ایک کارڈ کے اوپر ایمان کی تصدیق موجود ہے۔ یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا کارڈ وہ گناہوں کے سارے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ اتنا وزن ہے ایمان کا۔ اور کافر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تمہیں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتایا جائے جنہوں نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خود یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، مگر ایمان موجود نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آگے فرمایا ہم قیامت والے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ چوتھی وجہ کہ ایمان کیوں سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا اگر ایمان موجود ہے تو انسان جو ہے وہ انسان ہے، اگر ایمان موجود نہیں ہے تو یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے تو فرمایا چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کے پاس دل ہے مگر سمجھنے کی سکت موجود نہیں ہے، ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں مگر آنکھوں کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے، ان کے پاس کان موجود ہیں مگر کانوں کے اندر جو ہے حق بات جانے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ حق بات سن سکے۔ پانچویں اور آخری وجہ کہ یہ ایمان کیوں اتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ اور اگر ایمان موجود ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ ایمان ایسی نعمت ہے، اگر یہ ایمان موجود ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آئے ہو اور تم نے اس ایمان کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ وہ حضرات گرامی قدر، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت ایمان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔